فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بس میں یا کوچ میں سفر کر رہے ہوں اور کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں کہ یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے۔ کوئی کار جا رہی ہو اس کے اوپر لکھا ہو یا علی تو کہیں گے کوئی شیعہ جا رہا ہے۔ کسی مکان پہ لکھا ہو علی منزل کہیں گے کسی شیعہ کا مکان ہے۔ کسی مسجد پہ لکھا ہو علی مسجد تو کہیں گے شیعوں کی مسجد۔ کسی بچے کا نام ہو غلام علی، علی عباس، نام علی کسی بچے کے نام میں آیا تو اب مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ائمہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو، کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو اس کے بعد پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے، فضائل کی روایت ہے، شام کے دربار میں یزید نے میرے مولا سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ میرا نام علی ابن الحسین۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی کربلا میں مارے گئے۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے کہ جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے۔ یہ بغض امیر المومنین میں غرق تھا۔ یہ ملعون جھنجلا کے کہتا ہے کہ قیدی کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ ہر بچے کا نام علی رکھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد نے اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بابا صاحب نہج البلاغہ کے لہجے میں ارشاد فرمایا، یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا۔ میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک روئے زمین پر نام علی گونجتا رہے۔ اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر قبلہ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہو، آدھ رات کا ٹائم ہو، روح کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، نہ بجلی ہو، نہ یو پی ایس ہو، نہ ہاتھ میں موبائل ہو، روح کا عالم آدھ رات کے وقت آپ محلے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوں اور آپ کے منہ سے اچانک نکل جائے یا علی، تو محلے والے بیٹھے بٹھائے لیٹے لٹائے کہہ دیں گے کوئی شیعہ جا رہا۔ آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کا، محمد الرسول اللہ سب مسلمانوں کا، وجہ سے آیا علی ولی اللہ سارا شیعوں۔ فرماتے ہیں 4 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، آذان سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کی، جیسے ہی آیا اشہد ان علی ولی اللہ، اب ساری آذان شیعوں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی قبلہ فرماتے ہیں جہاں بھی، جب بھی، جس بھی مقام پہ جہاں بھی نام علی آیا وہ شے ہو گئی شیعوں کی۔ تو قبلہ فرماتے مسلمانوں خیال رکھنا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا ہے، اور ہم نے علی کو منزل غدیر سے لیا۔ خدا گواہ ہے اگر پیغمبر اسلام مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان نہ فرماتے تو ہم شیعہ کبھی علی ولی اللہ نہ پڑھتے۔ غدیر سے پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا، اور اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد پیغمبر نے ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں مولا علی کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی، ایک کا میں نے نام لینا ہے، ایک کا نہیں لینا۔
آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار۔ ایک شخص آیا، واہ 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 یا علی، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے۔ اس کا مطلب ہے مجمع بیدار ہے حیدری۔ ایک جگہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہ مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے ہیں۔ تو جس کے چہرے پہ ایک اور شخص آیا، یہ مناقب کی روایت القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے۔ یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ یہ ساسا ابن سوہان یہ مولا امیر کا شاگرد بھی تھا، مولا علی کا صحابی بھی تھا، اور یہ فصیح و بلیغ خطیب بھی تھا، زومانہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ یہاں بھی اس نے ایک زومانہ جملہ استعمال فرمایا۔ پیاس لگی ہے، یقیناً گرمی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، لیکن جو ممبر پہ سامنے بیٹھے ہیں وہ لوگ ڈسٹرب مجھے نہ کریں۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ یہ ساسا ابن سوہان یہ مولا امیر کا صحابی بھی تھا، علی کی ولایت کا عارف ہے، علی کا شیعہ ہے، اور یہ ساسا ابن سوہان یہ زومانہ خطیب تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ زومانہ خطیب گزرے ہیں، یہ زومانہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ یہ مبارک دینے کے لیے عجیب انداز میں آتا ہے، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ اب مل کے جب ہم مولا امیر المومنین کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں۔ چلو کچھ لوگ تعاقب کا معنی سمجھ کے بولیں، جنہیں نہیں سمجھ آئی ان کے لیے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی یوں نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں۔ خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آئی ہے۔ دلیل میرے پاس، مجھے بتاؤ علی کو سورہ دہر کی تمنا یا سورہ دہر کو علی کی ضرورت؟ اگر تو علی جائیں روٹیاں لے کر مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین کے در پہ اور سورہ دہر آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو سورہ دہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم اسیر اور مسکین علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ دہر آ جائے تو ماننا پڑے گا سورہ دہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، حلالی موالی اور محبان عاشقان امیر المومنین کا مجمع ہے، تو مجھے بتائیں علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولو یار، اگر تو نہیں، جملہ مکمل ہونے کے بعد بیٹا، کعبہ کو علی کی تمنا یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ معظمہ عادی دروازہ سے کعبہ میں تشریف لاتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی تو میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ مل کے حیدری۔ اگلا جملہ سنیے گا، اگر میرے مولا امیر کی والدہ معظمہ عادی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ پھر کعبہ ہی میں پیدا ہوتا۔ لیکن 1400 سال کے بعد آج بھی کعبہ دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ جس کا دل چاہے کعبہ میں آئے، شرط ایک ہے اسے دیوار راستہ دے۔ بس اب آپ نے نعرے لگا لیے، اب دوسروں کو موقع دے نعرے لگانے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ بلند ہو۔ ملنگ نعرہ لگا رہا ہے لیکن وہ بے محل نعرہ لگاتا ہے، اس لیے میں نے معذرت کے ساتھ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، سارے بولے حیدری
اچھا مجھے بتائیں علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ بولو یار. اگر تو میرے مولا امیر جائیں علم مانگنے کے لیے تو علی کو علم کی تمنا, اور اگر علی ناد علی پڑھ کے بلائے جائیں تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے. یہاں پر ایک جملہ میں نے عرض کر کے آگے بڑھ جانا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ایک عجیب جملہ لکھا. کہنے کہ صاحب یہ جو چرچا ہے نا 1400 سال سے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے, کہنے کہ نہیں, 2 جملے لکھے, دونوں سناتا ہوں آپ کو. پہلا جملہ تو یہ لکھا کہ یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے کہ بہت بڑا کوئی لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی امیر المومنین نے کھیڑ کے یوں پھینک دیا. کہنے کہ اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے, اتنا بڑا لوہے کا دروازہ نہیں تھا, ایک عام سا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے طاقت سے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو چونکہ ہم ہر وقت کمپرومائز کے موڈ میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا نعمانی صاحب ہم مان لیتے ہیں کہ لوہے کا بڑا دروازہ نہیں تھا, وہ لوہے کا ایک عام دروازہ ہوگا. اچھا میں یہ مان لیتا ہوں کہ لوہے کا دروازہ تھا ہی نہیں, لکڑی کا دروازہ ہوگا. چلو میں یہاں تک آ جاتا ہوں کہ وہ لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا, مرحب نے اپنے قلعے کے دروازے پر خالی ایک ٹاٹ سا لٹکا دیا ہوگا. لیکن مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ علی کے غیروں سے تو وہ ٹاٹ بھی نہ ہٹایا گیا. مل کے ہے بھائی. اگلا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ کمال کا جملہ ہے. جملہ سن کر اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا تو اس لمحے میرے لیے دعا کر دینا. یہ بجلی ہے نا, کرنٹ, اس کے 2 اثر ہیں. یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے, اے سی بھی چلاتی ہے یا نہیں؟ میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی اللہ نے 2 اثر رکھا ہے. علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے, مومنوں کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے. کیونکہ گرمی شدید ہے, میں اب عاشقان امیر المومنین کے دلوں میں اے سی لگانے لگا ہوں تاکہ گرمی کا احساس ہی آپ کو نہ رہے. جن کے دلوں میں عشق ہے سرکار امیر المومنین کا, میں اے سی لگانے لگا ہوں. اور اگلا جملہ میرا نہیں ہے, علامہ حسین بخت جارہ صاحب قبلہ, میں نے عرض کیا میرے استاد معظم تھے, قبلہ کے مالک لمحہ میں لمحہ درجات بلند فرمائے. قبلہ کا جملہ ہے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے مطابق جملے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قبلہ مفسر قرآن تھے, کئی کتابیں لکھی, کئی مدارس قائم کیے, میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے بہر موجود ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. سر اٹھانا سونے کے پانی سے لکھنے کے مطابق ہے جملے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے. مل کے ہے نہیں. نام علی سنتا ہر کوئی ہے, کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے. اب کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہو میرے لیے دعا کرنا. میں عظمت امیر المومنین کا جملہ کہنے چلا ہوں. انہوں نے صاحب لکھا کہ صاحب یہ جو چرچا ہے 1400 سال سے کہ علی نے خیبر فتح کیا, کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے, نہیں یہ فرمان لگے اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے. دیکھو یہ ہے وہ مقصر کہ جس نے مولا علی کی عظمت کو گھٹا کے پیش کرنے کی کوشش کی. علی والوں کو مقصر نہ کیا کرو, یہ دشمنان اہل بیت مقصر ہیں. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ یہ دشمن کی سازش ہے. وہ بندہ کہ جسے 5 تک عربی گننا نہیں آتی ہے اور وضو کے ارکان نہیں آتے ہیں, نماز پڑھ نہیں سکتا ہے اور لفظ مقصر کا معنی بھی اسے نہیں آتا, اور اپنے مومنوں کو ہی مقصر کہے جا رہا ہے. یہ سازش ہے دشمن کی ہمیں لڑانے کے لیے. جس کی مسجد سے علی ولی اللہ کی آزان آتی ہے, جس کے چھت پہ سرکار وفا کا علم لگا ہوا ہے, اور جو جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے, حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے, وہ علی کا شیعہ ہے. آپس میں اتحاد قائم رکھو, دشمن کی سازشوں کو ناکام بناؤ, ایک ہو جاؤ نام علی پر. تو میں وہ اس مقصر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو واقعی مقصر ہے. کہ لگے صاحب اس میں علی کا کمال تھوڑا ہی ہے. فتح خیبر کے معاملے میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے. بات سمجھنا, اگر یہ بات سمجھو گے تو نتیجے پہ لطف آئے گا. کہنے لگے اصل میاں معاملہ یہ ہے کہ فتح خیبر کا معاملہ تو اللہ نے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا.
اب بھائی وہ تو علی سے فتح ہونا تھا، بہادر تو اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ تو شروع ہی سے علی کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، میاں وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا، اس میں کوئی علی کا کمال تھوڑا ہے، اب سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ میں نے کہا روانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، گوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں کرار غیر فرار قرار پانا علی کا مقدر، زہرا جیسی زوجہ علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ انصاف کرو، جیسا جملہ میں نے کہا نعرہ آپ نے ویسے ہی لگا، لیکن نعرہ مل کے لگا مولا میر کے نام کا، بڑا اجتماع ہے، سارے بولو حیدری۔ اب میں پھر آپ کو اسی موضوع پہ لے کے آیا، مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ صاحب نے سوہان نے علی کو مبارک دی، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا بلکہ میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا۔ ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی مل گیا ہے، علی جیسا اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا، منزل غبیر پر پیغمبر نے علی کی امارت کا اعلان فرمایا، اور یہ امیر المومنین کا لقب اللہ نے علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا، اور یہ مخصوص ہے، یہ لقب مخصوص ہے میرے مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ امیر المومنین آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگا سکتے۔ قبلہ عالم تشریف فرما ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور دمت و ثاقبہ کی روایت ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں۔ صاحب دمت و ثاقبہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا فرماتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ وہ ماننے والا عرض کرتا ہے فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں، کہ بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کے فضائل دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر اللہ نے میرے آقا کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لباس تھا علی کا، گرمی ضرور ہے لیکن بڑا زیرک مجمع اور سننے والا مجمع ہے، اور الفاظ کی تہ تک پہنچنے والا بڑا پرانا سامع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ لقب تھا علی کا، یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پر علی کے لیے نازل فرمایا۔ علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ بھائی بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ پتہ نہیں آپ حیدری بڑی مہربان۔ اور بھائی بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا، جوکر ہی تو لگے گا۔ یہ لباس تھا علی کا، بادشاہوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یار کچھ تو سمجھ رہے ہو میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ پھر انہیں کیسے؟ اچھا میں جملہ معترضہ کے طور پر درود پڑھے محمد والے محمد پہ بلندہ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اس جملے کے لیے ذہنی طور پہ آپ کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میسج اور پیغام میں لے کے آیا ہوں لاہور سے آپ کے لیے۔ 1 سال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے
اور بول کے دینا ہے. یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ مرحبا اور نعرہ لگاتے ہیں، گویا یہ آپ تائید کرتے ہیں پڑھنے والے کی کہ جو پڑھ رہے ہو یہ حق ہے اور سچ ہے. اگر حق بات کی آپ نے تائید کی تو اس تائید کا بھی قیامت کے دن اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے کسی غلط بات پہ تائید کر دی تو پھر سزا بھی بھگتنا پڑے گی. کسی کفریہ جملہ، شرکیہ جملہ اور کسی لا یعنی بات کی اگر آپ تائید کرو گے تو اس میں بھی پڑھنے والے کے ساتھ جرم میں آپ شامل ہوگے. مداح اہل بیت تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں. تو اس تائید غلط تائید کا آپ کو سزا بھی بھگتنا پڑے گی. پہلے ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ جو کسی نے پڑھ دیا سارے کو سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں بھی اکثر یہی معاملہ ہو گیا، جو کسی نے پڑھ دیا دم نعرہ حیدری. ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے شعر پڑھا، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو لا محدود ہوتا ہے. بیچ میں ایک ملنگ نے نعرہ حیدری لگا دیا. ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا سفید ریش، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ذاکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پنجابی میں بولا پتر کی پڑھے آئی؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. بزرگ نے کہا پتر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معبود نہیں ہوتا. آپ سمجھ بھی رہے ہیں میری بات کے لیے؟ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معبود نہیں ہوتا، عبد عبد ہوتا ہے، معبود معبود ہوتا ہے. اب چونکہ لوگ نعرہ لگا چکے تھے تو لوگ کہیں بزرگوں بہ جاؤ بہ جاؤ تشریف رکھو بہ جاؤ. بزرگ نے کہا یار میرے بیٹوں کی طرح ہے، غلط پڑھ رہا ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے جا کے کہیں غلط نہ پڑھے، میں سمجھا رہا ہوں اس کو. لوگ پھر بھی کہیں بزرگوں بہ جاؤ بہ جاؤ. بزرگ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا میں سمجھیا سی بھی ذاکر چبل ہے، تسی تے سارے ہی چبل. پتہ نہیں میری بات آپ سمجھ رہی ہے؟ تائید غلط تائید نہیں کرنا، حق بات پہ بولنا ہے تاکہ تمہاری آواز آسمانوں میں خدا کی طرف سے ریکارڈ ہو جائے، نامہ اعمال میں لکھا جائے. ایک سوال کا جواب بول کے مجھے دینا، مجھے بتاؤ لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ بولو ذات توحید. شاباش، پورے مجمع نے جواب دیا ہے. لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس. قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے، سجدے والی آیت ہے. اگر میں آیت پڑھوں گا تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، مجھے بھی سجدہ کرنا پڑے گا. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں. اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو، امر کا صیغہ ہے، سجدہ کرو اسے جسے معبود مانتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی سجدہ معبود کے لیے ہے. اور ہمارے دین کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو سجدہ کے لائق صرف ذات توحید ہے بس. آج کی مجلس میں میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری ملت کے بچے اور عزیز سر اٹھا کے بیٹھیں اور یہ میسج لے کے جائیں، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. کوئی تعظیمی سجدہ اسلام میں نہیں ہے. تعظیمی سجدے کا تصور اسلام نے دیا ہی نہیں ہے. اسلام میں تعظیمی سجدہ ہے ہی نہیں. یہ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یاد رکھنا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. بولو یار اگر میری بات سمجھ آ رہی. ایک سوال کا جواب مجھے شیعہ سنی مسلمان مل کر دیں. آپ نے نماز جمعہ پڑھی، میں نے بھی پڑھی، مجھے بتائیں آپ قبلہ کو سجدہ کرتے ہیں یا قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ سارے بولو. اگر کوئی مسلمان قبلہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. قبلہ کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے. اسی طرح ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. یہ جو جناب یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب اور ان کے 11 فرزندوں نے دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے، انہوں نے جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا، یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس نے یوسف ملایا. کربلا کے زائرین بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی موقع ملا ہے، اکثر
کربلا کے زائرین بیٹھے ہوں گے، 40 پر زائرین جا بھی رہے ہیں، اور میں نے بھی یہ عمل کیا، جب بھی زائر کی سواری کربلا میں داخل ہوتی ہے اور پہلی نگاہ روضہ امام حسین پہ پڑتی ہے تو زائر سواری سے اترتا ہے، فوراً سجدہ کرتا ہے۔ یہ زائر مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتا، یہ زائر اللہ کے شکر کا سجدہ کرتا ہے جس نے حسین ملایا۔ شاباش اے نبی، جس نے مولا حسین کی زیارت کا شرف بخشا۔ سجدہ کے لائق صرف ذات، یہ تعظیمی سجدہ کہ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ، یہ 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، اگر کسی ذات کے سامنے زمین پر ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ۔ تعظیمی سجدہ کا وجود اسلام میں نہیں ہے۔ میری دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے، ایک سوال کا جواب آپ نے سب نے بول کے دینا ہے۔ بعد از خدا اس کائنات میں افضل ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو، رسول اللہ کی ذات، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت۔ کیا مطلب ختمی مرتبت کا؟ جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ، کوئی قصہ مختصر، رسول اللہ کی ذات خدا کے بعد۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتا، بولتے کیوں نہیں؟ کبھی تو جناب سیدہ مولا کائنات کو سجدہ کرتی۔ اور کنڈیشنل حدیث ہے جو آپ ہمیشہ علماء و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ آپ نے سن رکھا ہے، اگر جائز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہو، کبھی تو جناب سیدہ مولا کائنات کو تعظیمی سجدہ کرتی، کبھی تو حسنین شریفین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو اصحاب حسین پہلے سجدہ کرتے تعظیمی مولا حسین کا، پھر شہادت کی طرف جاتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں، سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے۔ میں نے تمہید ختم کی اور میں اس جملے کی طرف جا رہا ہوں جو میں آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں، ایک ہی سجدہ ہے اور وہ صرف ذات توحید کے لیے ہے۔ تو جن لوگوں نے اس ہستی کو سجدہ نہ کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو ان انسانوں کا مقدر کیسے پھوٹا اور ان کی پیشانی پر کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ کبھی وہ انسان پتھر کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں مورتی، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین پھر بھی نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسے سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ تھا، پھر ان انسانوں کو خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا، حلالیوں موالیوں سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ اللہ نے میرٹ پر میں یہ جملہ فقط سنانے نہیں چلا، میرا اسماعیل خان کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں، آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرٹ پر میرے مولا علی کو امیر المومنین بنایا، تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اجازت ہے تو سنا دوں آپ کو کیسے کیسے امیر المومنین انہیں ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، ہاتھ دھو گئی جمعے کی نماز بجھ کے پڑھانے والے، جمعے کی نماز بچ کے پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ ایک نعرہ مل کے ہے
جملہ اگلا ہے جو میں نے آپ کے لوہے دل پہ لکھنے کا وعدہ کیا ہے، حلالی اور سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملے وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن خمینی جیسے ہوں گے۔ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن سید علی خامنائی جیسے، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسے ہوں۔ یار جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے، یعنی بولو یار میرے ساتھ۔ عادل امام کے ماننے والے ہو، میں نے اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے۔ عادل امام کے ماننے والے ہو، علم عباس کے سائے میں بیٹھے ہو، انصاف کرنا میرے ساتھ اور میرے سوالوں کا جواب دینا، سوچ کے بولنا۔ جب مولا ہو امام المتقین جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بھنگی، چرسی، افیمی، بولو یار، شرابی، بے ریش، بے نماز، آوارہ گرد، بدماش، ظالم، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے امیر المومنین علی جیسا دیا ہے، اور سوچو مولا کی مجلس میں بیٹھے ہو تو مومن کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے۔ نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ ہم نے قرآن چومنے کی حد تک رکھ دیا، غلافوں میں لپیٹ کے اوپر والی الماری پہ جہاں کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچے، اور اہل بیت کو نعروں کے لیے ہم نے رکھ لیا، بس نعرے لگاؤ، دم حیدر حیدر علی علی کرو، حق ادا ہو گیا۔ مثال میں ایک مجلس کروا دو، 4 دیگیں نیاز کی پکا دو، 2 ہاتھ عاشور کے دن سینے پہ لگا دو، اس کے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھا، پھر راہ جانے تو شاہ جانا۔ او میرے بھائیوں، خدا کے لیے مجلس اسی لیے یہ مجلس سکول ہے کربلا والوں کا، یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے کی، اور یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی اسکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالج میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کے اس تعلیمی ادارے کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور میرے قبلہ سر اٹھاؤ اور عزاداری کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جائیں دنیا کے تعلیمی اداروں میں، جائیں، جا کر پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر کسب فیض کریں، پھر علم حاصل کریں۔ یہ کریموں کی تعلیمی درسگاہ ہے، یہ کریموں کا مدرسہ ہے، یہ کریموں کا سکول ہے، یہ کریموں کی یونیورسٹی، میری طرف دیکھ، یہ کریموں کا ادارہ ہے۔ یہاں آئیں، علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ سارے حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور بھائیوں، 14 کے نام یاد کر لینے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا۔
14 کا کردار اپنانے سے بندہ شیعہ بنتا ہے۔ شیعہ مولانا تشریف فرما ہے، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو پیچھے چلنے والا ہو، پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، نقش قدم پہ چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور بھائیو یاد رکھنا، عزیز نوجوان سے اٹھائیں، محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ علی سے محبت کرنے والا یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا مجھے محرم کے بعد 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں نے نواب شاہ میں مجالس پڑھی، اور ایک نوجوان سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور بہت خوبصورت نعرے لگاتا تھا، اور جھوم جھوم کے مولا امیر المومنین کے فضائل میں نعرے لگاتا اور مصائب میں گریا بھی کرتا۔ اور بالآخر تیسری مجلس میں مجھے کہنا ہی پڑا، میں اس قدر متاثر ہوا، میں نے کہا جوان اللہ تیری جوانیت سلامت رکھے، مولا امیر کا نام سن کے کس طرح تیرا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، کتنا خوبصورت نعرہ لگاتا ہے۔ تو میرے بانی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، اس نے مجھے اٹھ کے بتایا مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں، یہ ہندو ہے، یہ نوجوان ہندو۔ اس وقت میں نے فل بدی ایک جملہ کہا کہ بھائیو علی کو ماننے کے لیے، علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ سنی یا مسلم نان مسلم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونے کا مسئلہ ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ علی کو مانے گا، جو اپنے باپ کا ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ نعرہ حیدر علی۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے، محب وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، بولے یار خدا کے لیے میرے ساتھ، کلمہ رحمت للعالمین کا پڑھتا ہے اور کلمہ گو بم پھٹاتا پھرتا ہے، کلمہ گو کلاشنکوف ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، کلمہ گو انسانیت کا قاتل ہے۔ کیا فیض پایا اس نے رسول رحمت کا کلمہ پڑھ کے کہ کلمہ رحمت للعالمین کا پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو خود غاصب ہے، خود ظالم ہے۔ اور یہاں میرے مولا کے پہلے بھی ذاکر پڑھ رہے تھے، آخر میں بھی سریل مدا خان پڑھنے والے ہیں۔ ایک ربائی میرا بھی دل چاہ رہا ہے آپ کو سناؤں، آپ متوجہ ہیں، مجھے کوئی شکوہ آپ سے نہیں ہے۔ ایک ربائی آپ کو سنانے چلوں، قدر آپ نے خود کرنا ہے۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ آپ کا نہیں ارادہ تو نہیں سنا تھا، آپ نے رسپانس ہی نہیں دیا، غور ہی نہیں فرمایا۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ مل کے حیدری، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ ہے۔ حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر دشمن خدا اور رسول سے سلو کی، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور سکے بہن بھائیوں سے سلو نہ کرے، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے۔ بولو یار، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، عادل امام کے ماننے والے۔ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین کو مانتا ہے، ماننے والا خود بے نماز ہے۔ مجھے بتاؤ چوتھے امام کی امامت و ولایت نے اس ماننے والے پہ کیا فیض کیا ہے جس کا امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے۔ کل بھی میں نے شاید ایک جملہ کہا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا کہا یا نہیں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج بڑا مجمع ہے۔ پہلے ہمارے یہاں لوگ عالم پہلے بنتے تھے، ممبر پہ بعد میں آتے تھے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، علامہ حسین بخش جاڑا، علامہ کاظم حسین اسیر جاڑوی شہید، علامہ مفتی جعفر حسین، علامہ مرزا یوسف حسین، علامہ بشیر نجفی، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ، علامہ اظہر حسن، یہ لوگ عالم پہلے بنے، ممبر پہ بعد میں آئے۔
آج ظلم یہ ہو رہا ہے میری قوم سے، آج لوگ ممبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھواتے ہیں۔ مجھے تجربہ ہوا ایک مجلس میں، مجھ سے پہلے ایک نوجوان پڑھ رہا تھا، سٹائلش داڑھی رکھی ہوئی، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، بڑی لچے دار تقریر کی اس نے۔ میں مجلس پڑھ کے جب اترا تو آ گیا، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور۔ میں کہنے لگے مجھے بھی لے چلے۔ میں نے کہا فرنٹ سیٹ خالی ہے، بیٹھ کے۔ میں نے پوچھا علامہ صاحب آپ نے کہاں سے کسب فیض کیا، علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگے مولانا ابھی 2 مہینے تو ہوئے ہیں، میں نے FA پاس کیا ہے، 2 مہینے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا ہے۔ بھائی یہ تو پاکوں کا فیض ہے کہ میں علامہ بن گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا معجزہ ہو گیا ہے کہ ابھی آپ 2 مہینے پہلے پتہ ہی نہیں تھا اور آپ علامہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں علامہ بن گئے۔ میں نے کہا کسی کی شاگردی اختیار کی، کسی سے پڑھا، زانو تلمذ خم کیا یا نہیں؟ کہنے لگے ایک مرحوم خطیب تھے، میں ان کی قبر پہ جا کے میں نے شکر رکھی ہے، دعا مانگی ہے، بس ان کی قبر کا صدقہ اب میں علامہ ہوں۔ وہ میں نے کہا یار میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں چند دنوں کے بعد، آ کے میں نے مجلس پڑھنی ہے تو مجھے اپنے بابا سے ملانا۔ میں گیا، وہ میرے انتظار میں تھے، چائے وائے پی، ان کے بابا بزرگوار ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار اس قوم پہ رحم کریں، اس کو 4 دن پہلے کسی مدرسے میں پڑھائیں، حوزہ علمیہ میں جہاں قرآن و تعلیمات اہل بیت پڑھائی جاتی ہے وہاں ان کو پڑھائیں، اس کے بعد ان کو ممبر پہ لائیں۔ تو باپ بیٹے سے بھی 4 قدم آگے نکلا، اس نے کہا مولانا ہم نے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، علامہ بنانا ہے۔ اور پتہ نہیں میری بات بھی آپ فالو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یہی نام نہاد علامہ آج ناصر نہیں اہل بیت کے لیے ناصور بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ناصور مجلس پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، تقریر کر رہا تھا، نام نہاد علامہ تقریر کر رہا تھا۔ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں؟ میاں یہ مولوی نماز نماز نماز، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، ابھی وہ چند قدم چلا ہی تھا، میں نے آتے ہی قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے کہا صاحب سنتا جا، قرآن میں نص قرآنی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا سنتا جا، نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ مل کے حیدری، نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ واجب نہیں ہے۔ باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو، اشیان علی خوش نصیب ہو۔ دنیا میں کسی مکتبہ فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے، باقر العلوم بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں جگر پڑتا ہے خدا کی قسم، اور جس قوم کو دنیا میں علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ باقر العلوم کا ماننے والا اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ، اس لیے کہ ممبر علم کے ہاتھ میں دو تو علم کا دورہ ہوگا، آپ دنیا کی قیادت کرو گے، ممبر علم کے ہاتھ میں دو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میرا حق ہے پیغام پہنچانا، ناراض ہو جاؤ تو ایک ہی مجلس یہاں پڑھتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں سال میں وہ اس پر بھی مجھے نہ بلانا۔ میرے مولا حسین کی کائنات وسیع ہے، رزق اللہ دیتا ہے، دیتا حسنین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی، 10 دروازے اور میرے لیے کھل جائیں گے، لیکن میں حق بات کو چھپا کے جاؤں۔ دینی طالب علم وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے پڑھے، وہ پڑھے جس سے لوگ خوش ہوں۔ دینی طالب علم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پڑھے جس کی قوم کو ضرورت ہے۔ میں جو سمجھ رہا ہوں قوم کی ضرورت میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور ختم کر رہا ہوں میں تقریر، اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنے چلا ہوں۔ صادق کا ماننے والا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے۔ یار ان باتوں پہ آپ نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ ان باتوں پہ نعرے لگاؤ گے تو ہر ذاکر تیاری کر کے آئے گا، سیرت پڑھیں گے تو نعرے لگیں گے۔ نعرے حیدری! آپ چٹکلوں اور لطیفوں پہ نعرے لگاتے ہو، اس لیے لوگ تیاری کر کے نہیں آتے، نہج البلاغہ پڑھ کے نہیں آتے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے نہیں آتے، سیرت اہل بیت کی تیاری کر کے نہیں آتے، اس لیے کہ آپ ایسی باتوں پہ نعرے نہیں لگاتے۔ ذاکر کو چاہیے نعرہ، ذاکر کو چاہیے داد، ذاکر میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ذاکر کو داد چاہیے۔ آپ سیرت آل محمد پہ، کردار اہل بیت پہ نعرے لگانا شروع کر دے، ہاں ذاکر حدیث یاد کر کے ممبر پہ آئے گا۔
का मानने वाला। सादिक का मानने वाला, और जब बोले झूठ झूठे का सादिक से क्या रिश्ता है। एक पैगाम सुना दो 2 लफ्जी और उसके बाद मसाइब की तरफ जा रहा हूं। इमाम सादिक फरमाते हैं, ए हमारा शिया, खुदा को किसी ने न देखा, लोगों ने हमें देखा, हमारे जरिए से अल्लाह को पहचाना। जब नुमाइंदे ऐसे हैं तो मालिक कैसा होगा। फरमाते एक जमाना आने वाला है, हमारा 12वां पर्दा गैब में चला जाएगा। ऐ हमारे शियो, लोग हमें न देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे जरिए से हमारी मारिफत हासिल करेंगे। तो ऐ हमारा शिया, तेरी शक्ल, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा किरदार, तेरा जाहिर, तेरा बातिन हमारी सीरत के आईने में यूं ढला होना चाहिए। दुश्मन तेरे किरदार को देख कर कहे, रहमल्लाहु अला सादिक आले मोहम्मद, मालिक इनके छठे इमाम पर रहमत नाजिल कर। जिस जाफरी का ये किरदार है, उसके इमाम सादिक का क्या करता है। मैं एक जुमला कहने चला हूं, और ये जुमला कल कुर्बान जाफरी साहब मिंबर से पढ़ के उतरे, और मैं चूंकि उसी वक्त पहुंचा था तो मैं उनको सुनने के लिए आया। मेरे मौला के बेहतरीन मातमी नोहा खान हैं, तो मिलते ही मुआनका करते ही उन्होंने मुझे मेरा जुमला याद दिलाया। चूंकि 22 साल हो गए मुझे डेरा गाजी खान में पढ़ते हुए, अशरा मुहर्रम, उन्होंने मुझे मेरा ही जुमला याद दिलवाया। वो जुमला आपको सुनाता हूँ कि मौलाना आपका ये जुमला पूरे डेरा गाजी खान में गूंज रहा है। और वहां मैंने ये जुमला कहा था कि पूरे डेरा गाजी खान में, अब कह रहा हूँ पूरे डेरा इस्माइल खान में, अली कशिया, तेरी अमानतदारी, तेरी जानतदारी, तेरा तकवा, तेरी परहेजगारी, तेरी उसूल पसंदी इस कदर पूरे शहर में शोहरत रखती हो कि जब माँ बेटे को सौदा लेने के लिए भेजे तो कान में कह के भेजे कि बेटा सौदा अलम वाली दुकान से लाना। दीनदार बनो। मेरे ये मजलिस करवाने का क्या हदफ है? मजलिस करवाने का मकसद सिर्फ एक है, जो मौला हुसैन का करबला में जाने का मकसद था, वही मकसद है मजलिस हुसैन करवाने का। क्या मकसद था? किसी शायर ने मेरे मौला के कलाम को नज़्म किया है। मेरे मौला का फरमान है, इन कान दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन मेरी शहादत के बगैर नहीं बचता, आओ तीरो तलवारो हुसैन का जिस्म हाजिर। मेरे नाना का दीन बचना चाहिए। दीन बचाया अकबर दे के हुसैन ने। इस दीन की खातिर अली असगर लगा है। इस दीन की खातिर हुसैन की 4 साला यतीम बच्ची ने शिमर के तमाचे खाए हैं, और तुम तक दीन पहुंचाने के लिए भाई ने दीन बचाया। शाम में बहन ने मजलिस की बुनियाद रखी। इस मजलिस का एक ही मकसद था कि जो दीन बचाया है वो मानने वालों तक मजलिस के जरिए दीन पहुंचना चाहिए। इस दीन पे सादात का बड़ा खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है, बस ये खर्च सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दे दीजिए। 2-3 मिनट की जहमत, अभी 10-12 मिनट मेरे वक्त में हैं, लेकिन मैं 5 मिनट में ख़त्म करने चलूँ। मुझे टाइम नहीं बताया गया, इसके बावजूद मैं छोड़ रहा हूँ चंद जुमले मसाइब के। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी, बानी मजलिस की मेहनत सवारत हो जाएगी। मजलिस कबूल हो, इंशाअल्लाह कबूल है। बड़े इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ। पूरा मुल्क पड़ा है, आयाम अज़ा हैं, दावतें होती हैं, लेकिन साल पहले ही हाई साहब मुझे बाउंड कर लेते हैं और मैं हाजिर भी हो जाता हूँ, और बड़े खुलूस से मजलिस का एहतमाम करते हैं सारे बिरादरान मिलकर। अल्लाह इनको सेहत सलामती अता फरमाए और खैर व बरकत इन घरों में अता फरमाए। इनके बीमारों को मालिक शिफा अता फरमाए। इनके बाबा बुजुर्गवार के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए कि जिन्होंने गुर्बत के आलम में इस आज़ादारी को बर्पा किया और इस सफ़े मातम को बिछाया, अल्लाह लम्हा में लम्हा उनके दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाता रहे और इस आज़ादारी को कबूल फरमाए। शौक़ आज़ादारी में और ज्यादा मालिक इजाफा फरमाए। सादात का दीन पे खर्चा बता रहा हूँ। जो आज़ादार घर से नियत करके आया है ना, मैं कि जा रहा हूँ मजलिस हुसैन में और जाके सैयदा के रुमाल को आंसुओं से तर करके वापस आऊंगा, उस अदादार जिनका रिश्ता है औलाद बतूल के साथ। मुहसिन मिल्लत मेरे उस्ताद मौज़म थे अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी। मैं मोहतात आदमी हूँ, लायानी और सदरी और ख्याली तस्वुराती बातें मजलिस में कहना हराम समझता हूँ। कौम का एक लम्हा ज़ाय करना हराम समझता हूँ। मैं लफ्ज़ तोल के बात करता हूँ और एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ। फ़ज़ाइल हो या मसाइब, मैं एक एक लफ्ज़ सोच समझ के बोलता हूँ। और यहाँ भी अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी एक अज़ीम उश्शान आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मकातिल का तर्जुमा उन्होंने किया, बहुत सी किताबें लिखी और सैकड़ों मदारिस उन्होंने मुल्क
ملک اور ملک سے باہر قائم کیے ہیں، وہ قبلہ کا جملہ ہے، اور مجھے لفظ بہ لفظ طالب علم زمانے میں نے وہ جملے یاد کیے۔ سیدزادہ فرما رہا تھا دین پر سادات کا خرچ کتنا ہوا ہے، فرماتے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب۔ اور قبلہ ہی کے جملے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا نا اور سیدزادیوں کو رسن بستہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، اب لفظ بدل گئی۔ قبلہ فرماتے اب 40 اونٹ تھے، محمل نہیں، 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ اگلا جملہ ماتم کا ہے اگر کر سکو۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے۔ جگر پڑتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے۔ مصائب تو فردیہ میں جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے، وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ ایک دعا مانگتا ہوں، دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، شہداء کی قبریں ساتھ ہیں، لمحات ہیں دعا کی قبولیت کے۔ آپ سب میرے لیے، میں آپ سب کے لیے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور بانیان مجلس کے لیے اور ذاکرین علماء کرام کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کر دینا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جو کربلا جانے کے لیے آمادہ ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے، زمینی راستے کھل جائیں۔ ہر عزادار تڑپ رہا ہے، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے کربلا نہیں جا سکتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے کہ ہم کربلا جائیں۔ اللہ کرے زمینی راستے کھلے، ماتمی عزادار جائیں کربلا۔ میری دعا اللہ ہم سب کو کربلا لے جائے۔ جب جاؤ نا کربلا اور کربلا سے شام، اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی۔ کربلا سے شام جانے لگو نا تو میرے بدے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو یہاں میرا اسماعیل خان سے زیادہ نہیں بکھر تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں ماتمی عزادار کو، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ ماتم کرالا سمجھنا، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، میں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی اور رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں خون بڑا، کہا ملعون پہلے ہمارے بچے تھے اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ وہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ یہ جملہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پر میں نے یہ جملہ چند سال پہلے کہا تھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سفید ریش سے یہ زیادہ ماتمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ ماتمی کا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا، کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی، بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بیوی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی۔ ماتم کرنا لفظ سمجھنا، زینب غریب ہو گئی، میں اس احسان کا بدلہ
بدلہ نہیں دے سکتی, کریم کی بیٹے کو وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی. اسی بطول کا نام آیا, بیوی نے نقاب الٹ دیا, رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان, ارے میں تیری ماں زہرا, جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا. زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی, تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی, جب اکبر زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا, جب قاسم زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا, جب عباس کے بازو کٹے تو تو نے نہیں میں نے بھی دیکھے, اور جب اصغر کو 3 نوکوں والا تیر لگا تو صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی, اور جب میرا چکیاں پیس پیس کے پالا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا. بیٹا زینب تو چلائے زینبیہ پہ کھڑی تھی, میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی اے ظالم نوار, جہاں بیٹا زینب جہاں تو گئی ماں تیرے ساتھ تھی. آپ کی محبت کو دیکھ کر 1-1.5 منٹ کی اور زحمت. قبلہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ, نہ رات کی سردی سے محفوظ. اسی لیے زیارت ناہیہ میں میرے 12ویں امام فرماتے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیے تھے. محمد حنفیہ نہیں پہچان سکے تھے کہ میری بہن زینب کون سی ہے. اور قبلہ کا جملہ ہے اور ماتم کرنے کا جملہ ہے. عزادارو اگر سمجھ میں آ گیا تو مصلی پر بھی جب یاد آئیں گے عبادت ہو جائے گی, وہ ختم ہوگی مجلس. بس آخری ایک جملہ. قبلہ فرماتے یہی وجہ ہے. ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے, کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے. امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے. یہ عصمت ماں بیویاں ہیں, یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. یہ وہ بیویاں ہیں جو رات کو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی. جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر. وہ کہتے ہیں نہیں قیدی. پھر بھی امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے. وہ دروغہ رو کے کہتا ہے قیدی اللہ کرے میں لفظ پہنچا سکوں, قیدی آدھ رات کے ٹائم جب میں زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں نا تو آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے, کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے. امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں ہے, ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم. سیعلم الذین ظلموا